معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان آج آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت آج یہاں پہ تشریف فرما ہے وہ پروفیسر رانا محمد سرور، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، گورنمنٹ یونیورسٹی کالج کے اندر پروفیسر رہے، اور انہوں نے بہت سے دیگر کالجز کے اندر بھی اپنے تمام ایکڈیمک کیریئر کے دوران پڑھایا بھی، اور انہوں نے بہت سے ایک طالب علموں کی ایک وہاں پہ بڑی کھیپ جو ہے اس کو انہوں نے تیار کیا۔ رانا سرور صاحب کی خصوصیت، آج ان کے ساتھ میرا جو بات کرنے کا سارا مقصد ہوا وہ ہے کہ رانا محمد سرور میرے بھی استاد رہے، اور گورنمنٹ کالج شیخو پورہ میں، اور اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے۔ میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ہمارے پروفیسر ظاہر ہے کہ ذرا ڈفرینٹ تھے۔ لیکن رانا صاحب کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے فادر ڈاکٹر بشیر احمد خان، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، یہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی رہے، اور ان کی وابستگی جو ہے وہ میرے فادر کے ساتھ، ڈاکٹر بشیر احمد خان کے ساتھ بڑی کلوز وابستگی رہی۔ اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے زمانوں میں ان کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ جو رفاقت تھی اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کچھ دیکھا، ان کے کیا کیا ایکسپیرینسز تھے میرے فادر کے ساتھ، اور ان کا جو ایک اس زمانے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جن کو بہت ساروں کو میں بھی جانتا ہوں، ہم ان کا بھی ذکر کریں گے اپنی بات چیت کے اندر، تاکہ ہم وہ یادیں تازہ کریں جو کہ ایک 60s کے زمانے میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ تو رانا سرور پروفیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ اس شو میں میرے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو آپ سے ہم بات کا سٹارٹ کریں گے، آپ کچھ بات سٹارٹ کیجئے، ہم پھر اس کے آگے سوال چلائیں گے۔ نگے بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ڈاکٹر بشیر احمد خان المعروف ڈاکٹر بی اے خان ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے، بہت ہی قد آور شخصیت ہے۔ ان کا اوریجنلی تعلق جو تھا وہ گڑھ شنکر ضلع ہوشیارپور کے قریب ایک بستی تھی جسے پنام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اس گاؤں سے تھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا گڑھ شنکر میں کے قریب؟ جی آپ نے فرمایا گڑھ شنکر کے قریب انڈیا میں؟ جی 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 جی۔ گڑھ شنکر سے کوئی 1.5 میل کے فاصلے پر وہ بستی تھی جسے کہ پنام کہا جاتا، اور وہاں پر بھی میجورٹی جو تھی وہ راجپوتوں کی تھی، اور وہاں پر پرائمری ایجوکیشن جو تھی وہ وہاں سے ڈاکٹر بی اے خان نے حاصل کی۔ ماں بعد ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول گڑھ شنکر سے آپ نے اعزاز کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حالانکہ یہ جو فاصلہ ہے اگر دیکھا جائے تو 2.5-3 میل کا بنتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے کیونکہ انہیں تعلیم و تعلم سے گہرا تعلق تھا، لہذا انہوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ دوران تعلیم وہ ان کے اساتذہ جو تھے وہ بھی ان کی بہت ہی تعریف کیا کرتے تھے، جن میں ان کے جو ایک ٹیچر تھے عابد خان، وہ ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ان کا بلا کا حافظہ ہے، ایک کتاب اگر ان کو دے دی جائے تو 1-2 دن کے بعد اگر پوچھا جائے تو یہ اس کے کولن سیمی کولن فل سٹاپ تک بتانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ماں بعد ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے بی اے کا امتحان اعزاز کے ساتھ گورنمنٹ کالج لدھیانہ سے کیا ہے۔ صاحب آپ یہ جو یادوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بشیر احمد خان کی جو میرے فادر تھے ان کی جو ڈیتھ وہ 1972 میں ہو گئی تھی، لیکن آپ کا جو زمانہ طالب علمی تھا وہ شاید کوئی 60s کے کسی زمانے میں تھا، تو آپ اس زمانے سے آپ ان کو جانتے ہیں، جو تقریباً 50 سال سے اوپر کا عرصہ ہے، جہاں سے آپ 60 سال تقریباً۔ یہ جو عرصہ ہے یہ اس سے بھی
زیادہ اس لیے ہے کہ میری نانی کے ننہار جو تھے وہ پنام سے تھے اور ان کے قرب و جوار میں ان کے اعزا و اقربا جو تھے رہا کرتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں میں انہیں جب میں نے گڑشنکر کا نام لیا، ڈاکٹر صاحب نے جب میں MA میں داخلہ کے لیے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. میں نے جب گڑشنکر بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے گڑشنکر کی ساری ہسٹری جو تھی وہ میرے سامنے رکھ دی تھی. اس حد تک اللہ جل مجدہ نے انہیں بلا کا حافظہ دیا تھا. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. ڈاکٹر صاحب موصوف ممدود جو تھے انہوں نے BA اعزاز کے ساتھ گورنمنٹ کالج لدھیانہ سے کیا. ماں بعد جب پارٹیشن ہوئی تو ڈاکٹر صاحب لاہور تشریف لے آئے. MA انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب مجید نظامی وغیرہ بھی وہاں پر طالب علم ہوا کرتے تھے، جبکہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر بطور ریڈر پنجاب یونیورسٹی میں تھے. ریڈر کا مقام آج کے 20 گریڈ کے مطابق تھا. اور اس کے علاوہ بڑی بڑی قدور شخصیتیں ڈاکٹر صاحب کی شاگرد جو ہیں وہ رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے نہایت شفیق، نہایت مہربان اور مخلص انسان تھے. ان میں اگر کسی کے بارے میں انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ اس کی مالی حالت کمزور ہے تو ڈاکٹر صاحب ہر لحاظ سے اس کی مالی جو بھی ذبح حالی کا شکار ہوتے تھے ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ مختلف جو NGOs تھیں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط کروا کر انہیں تعلیم کے میدان میں اعلیٰ طریقے سے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب کی یہ خوبی بدرجہ عتم تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے ان دنوں جن دنوں میں 1962 میں ڈاکٹر صاحب کا تلمیذ رشید رہا ہوں، 1962 سے لے کر 1964 تک، اس وقت سیریمونیل ہیڈ جو تھے ڈاکٹر صاحب ہی تھے اصل ہیڈ، لیکن سیریمونیل ہیڈ ڈاکٹر پروفیسر دلاور حسین تھے. اور وہاں پر اس وقت جو پروفیسر حضرات تھے ان میں پروفیسر رفیع انور، ڈاکٹر منیر الدین چغتائی، جاوید بشیر اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد اسلم، نسیم ذکریہ وغیرہ کے نام جو ہیں یہ قابل ستائش ہیں. لیکن ان سب کو جو میں نے دیکھا کہ یہ لیکچر سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے تیاری کیا کرتے تھے، لیکن اللہ جل مجدہ نے ڈاکٹر صاحب کو وہ حافظہ اور قادر الکلامی عطا کی ہوئی تھی کہ وہ کسی قسم کی ایسی تیاری جو تھی وہ نہیں کیا کرتے تھے. گھنٹوں 2 گھنٹے جا کر لیکچر جو تھے وہ دے دیا کرتے تھے بغیر تیاری کے. اور انہی دنوں 1964 میں جب یہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز کتاب لکھی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب موصوف نے صدر ایوب کے زمانے میں یہ 1964 اور 65 میں لکھی گئی ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو ڈاکٹر صاحب نے 1.5 دن میں اس کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد مختلف ریڈیو پاکستان میں اور TV بھی انہی دنوں 1965 میں آیا تھا. ڈاکٹر صاحب کی تقاریر ان میں نشر ہوا کرتی تھی اور میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا. ریڈیو پاکستان میں جب پروڈیوسر کا علم ختم ہو جاتا تھا، ڈاکٹر صاحب کی علمی قابلیت اس لحاظ سے قادر و کلامی پر عبور تھا کہ کسی قسم کا کوئی ٹاپک دے دیا جائے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ گھنٹوں اس پہ بولنے کے لیے تیار ہوتے تھے. جب فرینڈ ناٹ ماسٹرز کتاب لکھی گئی ڈاکٹر صاحب نے 1.5 دن میں اس کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کے کولن، سیمی کولن، ہر چیز ان پر عیاں تھی. اور ڈاکٹر صاحب واضح طور پر فرمایا کرتے تھے پیپل ان دا ڈیولپنگ کنٹریز seek assistance on the basis of mutual respect. They want to have friends but not masters. اور ڈاکٹر صاحب کسی بھی انٹرنیشنل ریلیشن، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، پاکستان موومنٹ،
problems of government, constitutions, in सब पर डॉक्टर साहब को अबूर था और डॉक्टर साहब का PhD का थीसिस मुंह बोलता उनकी काबिलियत का सबूत था और डॉक्टर साहब के जो एग्जामिनर फॉरम थे उन्होंने जो उस मुकाले के बारे में तारीफ की है वो उन्हीं का तुर्राए इम्तियाज है। और मास्टर्स में उन्हें गोल्ड मेडल भी उन्हें मिला था जो कि हमारे पास आज भी मौजूद है। डॉक्टर साहब को जो गोल्ड मेडल मिला आज तक मैं ये अर्ज कर दूं किसी तालिब इल्म ने पंजाब यूनिवर्सिटी से उस हद तक नंबर नहीं लिए जितने के डॉक्टर साहब ने लिए थे। इस सिलसिले में मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि अल्लामा इकबाल ने जो नंबर हासिल किए थे उसके मुकाबला में एक हाफिज मोहम्मद अफजल सूफी साहब हुआ करते थे, उन्होंने जितने नंबर फारसी में लिए थे आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर सका। जिस तरह के मौसूफ ममदू को जो गोल्ड मेडल मिला था और जो आपकी खुदादाद काबिलियत थी, जहानत थी, कादरुल कलामी थी और तालीम व ताल्लुम से शख्स था और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म को हासिल करो खा तुम्हें चीन भी जाना पड़े और इल्म को हासिल करो पंगूड़े से लेकर महद तक। डॉक्टर साहब ने चलते फिरते भी डॉक्टर साहब जो थे वो एक इल्मी तफसीर थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन दिनों जिन दिनों 64 और 65 की जंग के बारे में भी डॉक्टर साहब के तासुरात जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान और टीवी पर आया करते थे और वो मिन्नो अन उसी तरह हुआ करते थे। एक दफा मैं भी साथ था तो हम बूट लेने के लिए गए, वहां पे बूट की कीमत 15 रुपए थी। डॉक्टर साहब मुझे फरमाने लगे कि सरवर साहब आप भी 2 ले ले, मैं भी 2 ले लेता हूँ, आप देखेंगे 2-3 साल के बाद ये हजारों में कीमत चली जाएगी। और मौसूफ ममदू की ये पेशीन गोई जो थी 100% ठीक हुई। और कादरुल कलामी का ये आलम था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, मैंने एडवाइजर के तौर पर इन्हीं का सिलेक्शन किया। हमीद अहमद खान को वो सिलेक्शन कुछ बादले नाखास्ता मंजूर ना थी, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो हमीद अहमद खान ने मेरे साथ इत्तेफाक किया। मैंने उस सिलसिले में तकरीर लिखी। मैंने हमीद अहमद खान के बारे में कोई अल्फाज नहीं लिखे थे क्योंकि उन्होंने प्रिजाइड वो मुशायरा करना था। डॉक्टर साहब की जिंदा दिली, डॉक्टर साहब की फराख दिली, डॉक्टर साहब का तदब्बर, डॉक्टर साहब की काबिलियत और डॉक्टर साहब ने ये मलका कि माफ कर देना, उन्होंने हमीद अहमद खान के बारे में मेरी तकरीर में इजाफा किया। कहने लगे सरवर साहब आप इनके बारे में भी ये कलमात आपने जो वहाँ पे कहने हैं जरूर कहने हैं। मैंने वो कलमात जो थे वो पढ़े। हमीद अहमद खान उससे बहुत खुश हुए, बल्कि मैंने उन्हें जब हमीद अहमद खान की मेरी उन्हीं दिनों यहाँ कुछ मनफी कुव्वतें भी बरसरे तैकार थी डिपार्टमेंट में, लेकिन डॉक्टर साहब जो थे उनके पाए अक़दस में किसी किस्म की कोई लफ्ज़िश नहीं आई। डॉक्टर साहब ने निहायत खंदा पेशानी से अपने पेशे को कबूल किया। और डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डॉक्टर साहब को जो थी वो डॉक्टर साहब को हुजूर और नूर शाफ़ा यौमुन नशूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम नबी अज़ी मुख्तशम आलम आलमिया ताजदार हरम नौबहार इरम सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन साकी कौसर जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लमा की ज़ियारत से भी डॉक्टर साहब मुशर्रफ याब हुए थे। और इसके साथ चारों सहाबा किराम भी मौजूद थे, क्योंकि डॉक्टर साहब का तकवा जो और परहेजगारी बदर्जा अतम थी, इसीलिए उन्हें ज़ियारत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम हो गई थी।
اس کے بعد ڈاکٹر ویسے صاحب تو ڈاکٹر بشیر صاحب فادر میرے وہ اتنے زیادہ مذہبی نہیں تھے اس طرح سے کہ وہ کوئی 5 وقت کے نمازی اور وہ روزہ پرہیزگاری اس طرح سے ظاہر نہیں تھی. میں نے تنویر صاحب اسی لیے ان کے بارے میں جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان میں تقویٰ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی تقوی کی بنا پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی بما چاروں صحابہ کرام کے ساتھ. پھر وہ کسی چیز کو بھی منفی قوتوں کو وہ خاطر میں مطلق نہیں لایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کا کوئی تاثر بھی نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ وہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں آج یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف ممدود جو تھے میرے ساتھ کئی بار حضور داتا سخی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر بھی تشریف لے گئے تھے، اور انہیں ڈاکٹر نیاز احمد جو کہ ریلیجس پرپزز کمیٹی کے ممبر تھے وہ اسی ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. انہیں ان داتا صاحب کی طرف سے چادر نصیب ہوئی اور گلدستے اور ہار وغیرہ بھی دیے گئے. یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے آپ کو ظاہر زیادہ کرتے ہیں، وہ باطن نہیں کرتے. میں تو یہ سمجھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا باطنی جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بھی بہت بڑا بدرجہ عتم تھا. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سجدے کرتے ہیں، بڑی بڑی اپنے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کم ہی زیارت ہوا کرتی ہے. عبدالحق محدث دہلوی کے تحت جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت ہو جائے، وہ زیارت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کی اس میں ممد و معاون ثابت نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وساوس ڈال سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا تقویٰ، ڈاکٹر صاحب کا زہد، ڈاکٹر صاحب کی محنت اور ڈاکٹر صاحب کی خداداد قابلیت بدرجہ عتم رہی ہے تھرو آؤٹ. جب سے بھی ڈاکٹر صاحب شعبہ سیاسیات پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں جن کی مثالیں نہیں ملتی. 1962 سے لے کر 1964 تک ان کے ہی شاگردوں میں ڈاکٹر صفدر محمود جو کہ بعد میں فیڈرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد رشید احمد خان اسی ڈپارٹمنٹ شعبہ کے سیاسیات کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور اسی طرح سجاد نصیر جو شعبہ سیاسیات کے چیئرمین رہے ہیں، جاوید اکرام شیخ جن کا تعلق پنجاب ان کا گورنمنٹ کالج لاہور سے تھا، اسی طرح پروفیسر مجیب جو جن کا تعلق پبلک ایڈمنسٹریشن سے تھا، ڈاکٹر صاحب کے شاگرد رہے ہیں. اور فقیر شیخ تھے اور بہت سارے لوگ تھے، سلیم چودھری تھے. جی، ان میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر لحاظ سے ان کی، کوئی شاعر ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہاں پر اپنا موضوع سخن بھی بیان کرتے رہے ہیں. کسی ادبی مجلس پہ گئے ہیں تو ادب پر ان کا مقام ہے، اور کسی جگہ ایکسٹینسو لیکچر دینے گئے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا خاصہ تھا. باہر کے کالجز جو تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا کرتے تھے، بلکہ مختلف کالجز میں جو کنووکیشنز ہوا کرتی تھیں ڈاکٹر صاحب اکثر وہاں پر جایا کرتے تھے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں ایک دفعہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر حال جو تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کی تقریر سے 100 سے زائد پروفیسر جو تھے وہاں پر تھے، اور وہ اس سے محظوظ ہو رہے تھے. بعد میں ڈاکٹر صاحب کو کوسچنز آنسر کا بھی ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی قابلیت اور فی البدی بولنا بدرجہ عتم تھا، اور اس میں اپ ٹو ڈیٹ نالج جو تھا وہ ضروری تھا، اور نالج جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اسی طرح جور آباد جو مختلف گورنمنٹ کالج شیخوپورہ مختلف کالجز میں جاتے رہے ہیں اور ایکسٹینسو لیکچر دیتے رہے ہیں. لوگ جو ہیں
वो प्रोफेसर हजरात एक्सटेंसिव लेक्चर्स के पैसे लिए करते थे, लेकिन ये मौसूफ ममदू शख्सियत, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे बेपाया करम करे, ये मौसूफ एक टेडी पैसे के रवादार नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर साहब जब वो 1972 में उनकी डेथ हुई, तो उस वक्त उनकी बतौर वाइस चांसलर भी सिलेक्शन हो गई थी। मैं उसी सिलसिले में उसी कड़ी की तरफ जो था मैं आ रहा था, आपने अच्छा किया कि मुझे याद करा दिया। प्रोफेसर हमीद अहमद खान को जब इस चीज के बारे में इल्म हुआ कि डॉक्टर साहब ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ याब हो गए हैं, तो उसने अपना आइडिया जो था बदल दिया। दरअसल उसी उन्हीं के अकरबा में प्रोफेसर जफर अली खान जो थे, वो तो यहाँ तक कहा करते थे कि मैं जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कि मेरा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। और हफीज जलंधरी कहा करते थे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक फरमाया करते थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। डॉक्टर साहब जो थे, अभी तो मैंने कुछ बयान करना है, डॉक्टर साहब नीपा में भी लेक्चर दिया करते थे, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस एकेडमी उन दिनों माल पर हुआ करती थी, डॉक्टर साहब वहां पर भी लेक्चर देने जाया करते थे। माँ बाद वही एकेडमी जो फिनांस सर्विस एकेडमी वाल्टन चली गई, डॉक्टर साहब वहां पर भी एक्सटेंसिव लेक्चर दिया करते थे। मुल्क के जितने भी CSP ऑफिसर, PCS ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर पुलिस में हो, कस्टम में हो, कहाँ भी जहां भी हो, सबको डॉक्टर साहब जो थे वो लेक्चर दिया करते थे। और डॉक्टर साहब मेरे साथ रिक्शे में जा रहे हैं, हम वहां पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ना कोई तैयारी किया करते थे, ना कोई ऐसी बात थी। उन्हें डॉक्टर साहब सिर्फ ये पूछा करते थे कि मुझे ये बताइए कि मैंने किस टॉपिक पे बोलना। जब उन्हें टॉपिक दे दिया जाता तो डॉक्टर साहब फौरी तौर पर उस टॉपिक पे घंटों बोलना शुरू कर दिया करते थे। कहीं से अगर तकरीर के लिए प्रोफेसर D हुसैन को कहा जाता, वो कहते थे कि डॉक्टर BA खान को कह दो। बाकियों को मैं तो ये मलका ही नहीं था कि उनको बुलाया जाता, लेकिन डॉक्टर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे, लेकिन उन्हें रेडियो पाकिस्तान, टीवी और दीगर जितने भी अखबारात में उनके इंटरव्यूज भी छपे हैं। और डॉक्टर साहब के वो जितनी भी कार्रवाइयाँ बाहर के कॉलेजेस में जाकर लेक्चर दिया करते थे, नवाए वक्त और मुख्तलिफ अखबारात की जीनत जो है वो बनती रही हैं। और डॉक्टर साहब जो थे एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। और उनका ये बहुत सारा रिकॉर्ड जो है, उनकी जब डेथ हुई 1972 में, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मुझे बदकिस्मती है कि मैं बहुत सारा उनका रिकॉर्ड उस जमाने का इकट्ठा नहीं रख सका, और वो मेरे पास मौजूद नहीं है जो मैं आज नाजरीन को भी दिखा सकूं। शायद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उनकी अशिया अगर मुझे मिल जाए तो मैं आज के इस प्रोग्राम में साथ में करूं। डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर साहब ने सारी जिंदगी जो है इस सिलसिले में, आप अगर नीपा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करें, उनके जो जर्नल्स निकलते हैं उनमें डॉक्टर साहब की स्पीचेस मौजूद हैं। नवाए वक्त के उन अय्याम में डॉक्टर साहब की स्पीचेस जो हैं वो मौजूद हैं। अमरोज में भी डॉक्टर साहब की स्पीचेस मौजूद हैं। पाकिस्तान टाइम में भी पाकिस्तान में उनकी स्पीचेस जो हैं वो मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान में उनकी तकारीर के कैसेट जो हैं वो मिल सकते हैं। इसी तरह टीवी में भी उनके कैसेट जो हैं वो मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत थे और फिर बदी कादिरुल कलामी जहानत बला की थी, और किसी चीज को एक दफा उनकी नजर से गुजर जाती, आप महीनों के बाद भी किया। डॉक्टर साहब की ये तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को जो ये मलका मिला था ये माँ की ताबेदारी से मिला था। जी, अल जन्नतो तहता
उम्महातिकुम, जन्नत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत जो है वो माँ के कदमों में है। डॉक्टर साहब ने अपनी सारी उम्र अजीज में जो कुछ भी कमाया, सबसे पहले वो सब कुछ अपनी वालदा माजदा को जाकर दिया करते थे। और सुबह जब यूनिवर्सिटी में चलने के लिए तशरीफ ले जाना होती थी तो डॉक्टर साहब अपनी वालदा से वो पैसे वगैरह लेकर जाया करते थे। ये माँ के अदब की इससे ज्यादा मौजूदा दौर में मुझे मिसालें जो हैं वो कम ही मिलती है कि उन्होंने माँ का अदब इतना किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा डॉक्टर साहब के खानदान में जो था वो बदअकीदगी कुछ लोगों में थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब से हालांकि डॉक्टर साहब अल फजल के एडिटर भी रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने उस बदअकीदगी से मुंह मोड़ा तो उसके बाद डॉक्टर साहब को जो ही ज़ियारतें हुई हैं, डॉक्टर साहब की हस्ती एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती थी और डॉक्टर साहब ने अपना शब रोज जो था वो तकवा आपने इतना उनके बारे में जिक्र किया, तो आपकी इतनी कुर्बत बतौर तालिब इल्म थी या आपका क्या इतना ज्यादा गहरा रिलेशन इस तरीके से मेरी देखिए, तालिब इल्म तो उस वक्त जो BA MA पार्ट 1 में 80 के करीब थे जी और BA पार्ट 2 में भी 80 के करीब थे। तो मेरी उनके साथ ये था कि जब डॉक्टर साहब जो थे उन्हें जब हम एक दो दफे गढ़शंकर शरीफ के बारे में डॉक्टर साहब के साथ बातें हुई और डॉक्टर साहब वहां से गुजरा करते थे तो डॉक्टर साहब की जहानत सख्त थी कि हर चीज के साथ वाकफियत थी। फिर उसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि मेरी नानी साहब का ताल्लुक पनाम से ही है, वो इन्हीं के गुर्दो जवार में उनके नहाल, फिर डॉक्टर साहब और उसके बाद डॉक्टर साहब जो काम हर रोज दिया करते थे वो भी मैं दे दिया करता था और डॉक्टर साहब के साथ उठना बैठना भी हो गया। फिर हम चाइनीज में वहां जाकर अक्सर बैठा करते थे, लेकिन उसमें उस शख्सियत में ये खूबी थी कि कभी उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक पैसा खर्च करने नहीं दी। हमेशा मैंने बड़ी कोशिश की उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का हिसाब वहां पे चलता था चाइनीज में। डॉक्टर साहब हमेशा जितने भी लोग वहां पे आते थे उनको चाय भी सर्व किया करते थे। देखिए मेरी बात सुने, नमाज अच्छा, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छा, मैं जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कि मेरा ईमान मुकम्मल। खिदमत खल्क जो है वो बहुत बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज। डॉक्टर साहब में खिदमत खल्क का जज्बा जो था वो बदरजाए अतम था और खिदमत खल्क ही उन्होंने सारी उम्र की है। इसीलिए उनके तलामिज़ा जो थे वो उन्हें बाद में याद रखा करते थे, अपने लेक्चर्स के देने के लिए भी बुलाया करते थे। और डॉक्टर साहब अगर कोई किसी का नाम ही उनके सामने डॉक्टर साहब का ले दिया जाता था तो उनके रवैया अगर उसके खिलाफ भी होता था वो भी बदल जाया करता था। मुझे याद पड़ता है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नजीर अहमद असिस्टेंट कमिश्नर पढ़ाया करते थे। जब भी डॉक्टर साहब का नाम आता तो वो इतनी मोहब्बत में गुमगश्ता बातें किया करते थे कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं तो ये समझता हूँ कि अलमर मा महन महब्बा जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, लेकिन ऐसे कामलीन हक्का के साथ ताल्लुक जो था वो मोहब्बत की बिना पर डॉक्टर साहब का भी अपने तलामज़ा के साथ भी था। और डॉक्टर साहब ने प्रिटर्स, डॉक्टर साहब ने अनवार सैयद, डॉक्टर साहब ने सेरेमोनियल हेड जलावर के साथ भी वक्त गुजारा, लेकिन डॉक्टर साहब में जो खुदादाद काबिलियत अल्लाह जल्ल मजदहू ने वदियत की हुई थी वो किसी का तुर्रा इम्तियाज नहीं था। मैं तो उनके बारे में यही मैंने देखा उनके भुट्टो साहब वगैरह के साथ भी उनका एक सारा सिलसिला मौजूद था। भुट्टो साहब को उन्होंने इनवाइट भी किया था, घर भी आए थे और वो सारा एक सिलसिला आपको शायद याद हो। देखिए उन्होंने जिन 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 जन को वही उन्होंने इनवाइट किया है
اور بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا اپنے گھر, اور بھٹو صاحب بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے. بھٹو صاحب نے ان کی خداداد قابلیت کو ہی دیکھتے ہوئے انہیں وائس چانسلر مقرر کر دیا تھا. انہیں وائس چانسلر مقرر کر دیا تھا, بلکہ اسی دن کہہ دیا تھا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کو آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ بھٹو صاحب کے, زیڈ بھٹو صاحب کے الفاظ تھے. بھٹو صاحب کو بھی میں بتا دوں, اگر کسی چیز نے پروان چڑھایا ہے تو بھٹو صاحب نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا درجہ دیا ہے, اسی وجہ سے بھٹو صاحب بھی وہ پروان چڑھے ہیں. اور آج تک بھٹو صاحب کا نام جو ہے نہایت ادب سے لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور یہی ادب کا مقام جو ہے وہ ڈاکٹر بشیر احمد خان کے لیے ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بی اے خان نے جو خدمت خلق کی ہے, وہی خدمت خلق جو ہے وہ کاش ان کے خاندان میں بھی ہو جاتی. لیکن ان کے دونوں بیٹے جو تھے, مسعود الزمان, تنویر الزمان, اس وقت بہت چھوٹے تھے. ان کی بہن بھی بہت چھوٹی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی سسٹر کو جس انداز سے پروان چڑھایا, وہ بھی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے پوری خدمت کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بات جو ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے, وہ یہ ہے, اب اگر آپ وہاں پر ڈیوس روڈ پر جائیں جہاں پر ڈاکٹر صاحب مقیم رہے, اور یہ جو مسلم لیگ قائد اعظم کا جو دفتر ہے اس کے ساتھ والی پوری کوٹھی جو تھی وہ ڈاکٹر صاحب کو ملی ہوئی تھی, اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر ہی رہا کرتے تھے. اور وہ کوٹھی جو ہے آج اربوں روپے کی کوٹھی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کوٹھی کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا. وہ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری آنے والی آل, میری آنے والی اولاد میں یہ جو بدعقیدگی نہ پھیلے, کیونکہ ان کے بہنوئی جو تھے ان کا عقیدہ اور تھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی آدھی کوٹھی کے, ویسے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ وفا کی ہے, ان کے بچوں کو داخلے کے سلسلے میں ان کی ہر ممکن مدد کی ہے. مجھے ان کے بارے میں کافی ان کی اس طرح کی کہانیوں کا بہت سارے واقعات کا علم ہے جو ہماری دادی بھی ہمیں بتایا کرتی تھی. میں یہ عرض کر دوں, انہوں نے وہ کوٹھی چھوڑ دی تھی اور سمن آباد میں کرائے کی کوٹھی پر آ گئے تھے, اور اس وقت تک کرائے کی کوٹھی پر رہے جس وقت تک پنجاب یونیورسٹی سے انہیں کوٹھی جو تھی وہ نہیں ملی, وہ وہاں پر ہی رہے. لیکن باقی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. لیکن بعد میں جب انہیں یہ چیز ظاہر ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو تھا طریقہ کار کو کچھ تبدیل کر لیا, لیکن پھر بھی اعزاء و اقربا کے ساتھ ان کا آخر میں آپ کچھ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا فرمائیے کہ آپ اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب آج کل کہاں ہوتے ہیں, اور آپ کے اپنے کولیگز کے ساتھ اس زمانے کے کچھ دوستوں کے ساتھ کوئی روابط اور ان کے ساتھ کوئی کیا سلسلہ ہے, مختصر آپ یہ بتائیے تاکہ ہم آج وائنڈ اپ کریں, ہم اس کے اوپر دوبارہ کوئی پروگرام مزید کریں گے. میں یہ عرض کر دوں کہ میں 15 اکتوبر 1999 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گیا تھا. اس سے قبل میں نے مختلف کالجز میں پڑھایا ہے, جن میں نیو مسلم کالج ہے, گورنمنٹ کالج شیخوپورہ ہے, گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان ہے, گورنمنٹ کالج ساہیوال ہے, اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. اس لحاظ سے میں ڈاکٹر صاحب کا تلمیذ رشید بھی رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا کولیگ بھی رہا ہوں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریباً میں نے 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے, اور ایم اے کلاسز کو بھی پڑھاتا رہا ہوں. کچھ عرصہ میں نے بی اے کی کلاسز کو بھی پڑھایا ہے, اور اس وقت کے لوگ جن اس وقت موجود ہوا کرتے تھے ان میں پروفیسر سعید عثمان ملک جو کہ رئیس شعبہ سیاسیات ہوا کرتے تھے, احمد حسین اور رائے حمید علی خان, جاوید اکرام, جاوید احمد شیخ, اور پروفیسر
ڈاکٹر محمد سرور اور اسی طرح مہدی رضا بیگ، مختلف لوگ جو تھے وہ وہاں پر ہوا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے ساتھ سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ بھی تھا، اس میں احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک بٹ صاحب جو تھے، کیونکہ سوشلزم کا ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہی اٹیچ تھا. پھر اس کے بعد جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں تہامی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اٹیچ تھا. تو کئی ایک ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ تھے. میرا تو تیسرا چوتھا نمبر تھا. اس سے پہلے پروفیسر سعید عثمان ملک تھے، احمد حسین تھے، اور اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر سرور تھے، اور ہم رائے حمید علی خان تھے، اور اسی طرح پروفیسر جاوید مخدوم بھی ہوا کرتے تھے جو ڈاکٹر اجمل کے بھائی تھے، جو کہ فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن حکومت پاکستان رہے ہیں. تو یہ لوگ ہمارا وہاں پر ماحول جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. ڈاکٹر رحمان جو تھے وہ اس وقت پرنسپل تھے، اور بہت ہی اس سے پہلے ڈاکٹر نذیر احمد خان وہاں ہوا کرتے تھے، پروفیسر صدیق کلیم ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح پروفیسر محمد رشید ہوا کرتے تھے. اور ڈاکٹر نذیر احمد کا تو ویسے بھی بہت بڑا مقام ہے، اور دنیا جو ہے وہ ان کو بہت ہی جانتی ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور میں یونیورسٹی ان دنوں طالب علموں میں نواز شریف طالب علم گورنمنٹ کالج رہے ہیں، شہباز شریف 1964 میں یہ طالب علم جو ہیں یہ وہاں پر تھے. یہ حمزہ صاحب یہ میرے بھی شاگرد رہے. اچھا. اور اسی طرح ان کے دوسرے بھائی جو تھے، ان کے تائزاد بھائی، وہ بھی وہیں پر بھی زیر تعلیم تھے. اور لیکن ایک چیز ان میں نے دیکھی ہے کہ یہ لوگ ملنسار تھے، اور اپنے گھر میں بھی پروفیسر حضرات کو بلایا کرتے تھے، اور میاں شریف جو تھے وہ گاڑی کا دروازہ خود کھولا کرتے تھے. یہ ان میں ادب کا جو پہلو جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور اکثر گورنمنٹ کالج رانا صاحب ہم وقت کی ذرا قید میں ہیں، تو جی ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو باتیں کی، کیا آپ نے یادیں تازہ کی پرانی 60 سال 65 سال کے عرصے سے لے کے بالکل آج تک آپ لے آئے، اور یہ سارا دور آپ نے دیکھا جس میں آپ نے اپنی ایک بطور ایک استاد کے وقت گزارا. اس میں بے شمار طالب علم، آپ کے کولیگز، دوسرے دوستوں کا ایک ذکر کیا آپ نے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک یادگار وقت رہے گا. اور میں صرف ایک کپلیٹ کہہ دوں اور اس کے بعد اس کو ختم کرتا ہوں. Blessed is he کارلائل کے مطابق blessed is he who has found his work, let him ask no other blessedness. واہ. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر رانا محمد سرور صاحب.